تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 25 اور 26 کے ریویو اور سٹوری کی۔ تو جناب معصومہ کی ناراضگیاں توقیر صاحب کا منانا، پھر توقیر صاحب کا ناراض ہونا یعنی ٹی ٹی کا ناراض ہونا اور معصومہ کا منانا، یہ سب چلے جا رہا ہے۔ تو اصل میں معصومہ کو مل گئی ہے جاب اور وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ٹی ٹی کے پاس جاتی ہے، فلاورز لے کر جاتی ہے، کیک لے کر جاتی ہیں، شاید کیک بھی ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے ان کا جو آفس ہے نا وہ پارک ٹاورز میں دکھایا ہے۔ پارک ٹاورز ایک کراچی کا ایک ایسا مال ہوا کرتا تھا کہ جب کچھ بڑے مالز نہیں تھے جیسے ڈولمن مال، ہائپر اسٹار، تو ہر کوئی پارک ٹاورز کا رخ کرتا تھا۔ تو مجھے اس کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا۔ ہم اکثر تیار ہو کے نا پارک ٹاورز جا رہے ہوتے تھے، اکثر لوگوں کا کیا ہوتا تھا، مشغلہ ہوتا تھا سیٹرڈے یا سنڈے کو پارک ٹاورز جانا، کیونکہ وہاں پہ آپ کی پسند کی فوڈ کورٹ بھی ہوتا تھا، شاپنگ بھی ہوتی تھی، ساری اچھی اچھی برانڈس ہوتی تھی، تو مزہ آتا تھا ادھر۔ خیر وہ جب معصومہ ادھر جاتی ہے نا پارک ٹاورز کے ادھر جو آفس میں جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں نا ان کو مطلب وہ جب ٹی ٹی سے مل لیتی ہے، ٹی ٹی ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جاب مل گئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جاب کرے۔ تو وہ جب نکل کے جا رہی ہوتی ہے نا تو موسیٰ آ رہا ہوتا ہے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی ہے نا نبھانے جاز نے کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا تو میں اس کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، مطلب میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو اب وہ زبردستی معافی مانگنے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سین ہوتا ہے نا اس میں نا وہ معصومہ کو بہت بے عزت کرتا ہے، بہت بے عزت کرتا ہے، اس کی بہت بے عزتی کرتا ہے۔ تو وہ بہت تپ کے نکلتی ہے وہاں سے، اور یہ نا ان کے پاس جاتا ہے، اپنے ابا کے پاس سوری کرتا ہے۔ تو سوری وہ اس طرح کرتا ہے کہ ابا کہتے ہیں بیٹا تم جو معافی جس طرح مانگ رہے ہو تو یہ لگ رہا ہے کہ تم معافی منہ پہ مار، مطلب وہ ہاف ہارٹیڈلی کر رہا ہوتا ہے نا معافی، اس کا تو بیسیکلی مقصد تو نہیں ہوتا، مطلب وہ اندر سے تو وہ بلکہ وہ کہتا ہے بھی ہے کہ میں نے کچھ غلط تو کیا نہیں ہے تو میں کیوں معافی مانگوں، لیکن میں مانگ رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا خیر یہ سین ہوتا ہے تو پھر اس پہ بات کچھ نکلتی ہے، شاید میں ایگزیکٹ بات بھول گئی ہوں، تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں آئی ہوئی تھی اور میں نے اس کے وہ کچھ ذکر کرتا ہے معصومہ کا، تو کہتا ہے میں نے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تو کہتا ہے کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، کہتا ہے بس جان سے نہیں مارا، بس جان سے نہیں مارا میں نے، تو مطلب اچھی خاصی انسلٹ کی ہے میں نے اس کی، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو پھر وہ ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس طرح کچھ بات کہنے کی، تو وہ بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں جو بات ہے موسیٰ ٹھیک ہے ایموشنل ہوا ہوا ہے، لیکن موسیٰ کا رویہ اس سارے آفس والوں کے سامنے معصومہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ تھوڑا سا نا ریزنیبل نہیں تھا، تھوڑا سا کیا کافی ریزنیبل نہیں تھا، بہت اس نے حد کر دی تھی۔ حد تو خیر معصومہ نے بھی کر دی ہے جس طرح وہ ٹی ٹی کو بھڑکائے جا رہی ہے کہ آپ کا جو بیٹا، کیونکہ وہ گھر جاتی ہے غصے میں جاتی ہے بہت، تو وہ آتے ہیں وہاں پہ، تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو اماں کو اماں کے آگے وہ بڑی جذباتی غصے میں بیٹھی ہوتی، کہتی ہے کیا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا، کہتی تو وہ کہتی ہے اماں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا آپ، مطلب وہ بہت غصے میں ہوتی ہے۔ خیر ٹی ٹی ملنے آتے ہیں تو ٹی ٹی کو موسیٰ کے خلاف بہت بھڑکاتی ہیں وہ کہ نہ وہ آپ کا نام و نشان مٹا دے گا، وہ آپ کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کرتا، پہلے بھی بھڑکا چکی ہیں پچھلی قسط میں اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اگر آپ کی دولت نہ ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ آپ کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا۔ تو وہ باتیں جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھ رہی ہیں ایسا ایسا، ٹی ٹی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ میری عزت نہیں کر رہا، تو کہتی ہے آپ کا نام و نشان مٹا دے گا یہ، بلکہ مٹا رہا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے سر سمجھیں آپ۔ خیر وہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں ایسا ایسا، اور وہ گھر آتے ہیں تو ابھی موسیٰ گھر نہیں آیا ہوتا، تو سویرا ندیم اس کو کال کرتی ہے، پوچھتی ہے بھائی تم نے معافی مانگی کیا ہوا، وہ بتاتا نہیں ہے کہ میری پھر سے بحث ہو گئی ہے، بلکہ وہ پوچھتی ہے کہ تم نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، تو کچھ نہیں کہتا وہ، میں کہتا ہے وہ آ گئے گھر پہ، تو کہتی ہے ہاں شاید آ گئے، مطلب اسی وقت آتے ہیں، تو کہتا ہے بس میں بھی آ رہا ہوں۔ تو جب یہ
ٹی جو ہے یعنی توقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لیمنیڈ وغیرہ سویرا ندیم بنا کے لاتی ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے لیمنیڈ ہے. تو کہتے ہیں تو سارا اسٹاف مر گیا جو تم بنا کے لائی ہو؟ تو کہتی ہے ہاں سب بزی ہیں. تو کہتا ہے تم نا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. تمہیں دیکھ کر میرا اور موسیٰ کو دیکھ کر میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. مطلب وہ بندہ اتنا اینٹی ہو گیا، جن لوگوں پر وہ جان چھڑکتا تھا وہ بندہ ان دونوں سے اینٹی چل رہا ہے فل ٹائم. اور وہ شکل دیکھتی رہ جاتی ہے اس کی کہ ان کو کیا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے میں جو نا اپنے بیٹے سے جا کے کہہ دینا کہ اس کی شادی میں کوئی فائنینشیل کچھ نہیں سپورٹ کرنے والا، میں اس کو کسی قسم کا سپورٹ نہیں کرنے والا، میں اس کو اپنی پریزنس بھی نہیں میں شو کروں گا ادھر اس کی شادی میں. اچھا جو مومل ہے ان کی جو منگیتر ہیں وہ بھی بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ اس کو موسیٰ کو کہتی ہے میں آ جاؤں تمہارے گھر، تو وہ منع کر دیتا ہے، وہ اوائڈ کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ پریشان ہے، وہ اپنے ابا سے ڈسکس کرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں موسیٰ کی لائف میں کوئی اور لڑکی آ گئی. ایسا لگتا ہے وہ کچھ چھپا رہے ہیں، وہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں. بلکہ وہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ نہیں رہا، انکل نہیں رہے، اور آنٹی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے زبردستی اسمائل کر رہی ہیں. تو مطلب اس نے ریڈ کر لیا ہے سب کچھ، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا. کہتی میں فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں. تو اب دیکھیں وہ اگلی قسط میں شاید فائنڈ آؤٹ کر لے، لیکن اگلی قسط میں تو کافی کچھ ہوگا، وہ میں بھی دیکھنے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی. اچھا اس قسط میں نا ایک فنی واقعہ پیش آیا، وہ تو ضرور ذکر کرنا ضروری بنتا ہے. معصومہ کے جو محلے دار ہیں نا زوبی، ان کا ایک سین ہوتا ہے، وہ اپنی اماں سے باتیں کر رہے ہیں. جب وہ اپنی اماں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اور وہ اپنی اماں سے بات کر کے صرف اپنی جو آؤٹ ڈور برآمدے میں یا صحن میں یا بالکنی میں جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں ود ان منٹس. آپ لوگ خود ملاحظہ فرمائیں، نوٹس کریں، کامنٹ کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا اتنی بڑی بلنڈر کیا. آخر ایک شخص کی بیئرڈ ہلکی سی گرو ہوئی ہوئی تھی اور وہ 2 منٹ میں کیسے اتنی زیادہ گرو ہو گئی جب وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سین میری سمجھ میں نہیں آیا، فوراً کیوں نہیں ریکارڈ کر لیا اس کو. پتہ نہیں کتنے دنوں بعد لگتا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے، اس چیز کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا کہ پچھلے سین میں کیا ہوا تھا، وہ کیا اس کی کیا لک تھی. تو وہ بہت ویئرڈ لگا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسی ڈیٹیل کیسے رہ گئی. خیر ہو جاتا ہوگا شاید اس قسم کی شوٹس میں. تو اب موسیٰ نے جو کچھ کر دیا ہے نا معصومہ کے ساتھ، تو اس کے بڑے ہائی لیول کی کانسیکوینسز بھگتنے پڑ رہے ہیں اس کو. اب کیا کرتے ہیں نعمان اعجاز، ویسے تو اس سے صحیح اسے بات کر رہے تھے، اسے یعنی صحیح سے تو نہیں بات کر رہے تھے، بریک فاسٹ جب کر رہا ہوتا ہے ساتھ معافی مانگنے کے بعد. حالانکہ وہ پوچھتا بھی ہے کہ آپ ڈائٹنگ نہیں کر رہے، تو کہتا ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، کیا اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن نا جب یہ آفس پہنچتا ہے موسیٰ، تو وہاں سے اس کا آفس لاکڈ ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے جناب کہ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ریموو کر دیا گیا. تو پہلا شوق اس کا یہ ملتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے جی لیپ ٹاپ بھی لے لیں گے. پھر پتہ چلتا ہے شاید موبائل کا نہیں، پتہ نہیں موبائل کا میں بھول گئی کہ کیا تھا. تو وہ آفس سے نکل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے سر آپ نے ای میل نہیں دیکھی. وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے سر آپ نے ای میل نہیں دیکھی. وہ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا. تو وہ نکل رہا ہوتا ہے آفس کے جس طرح سے جو کوریڈور نما ہوتا ہے، تو وہ بندیاں باتیں کری تھی. یہ پتہ ہے معصومہ کے ساتھ اس نے اس دن ایسا کیا نا، دیکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. دیکھو توقیر صاحب نے جو اپنے بیٹے کو وہ کر دیا، بورڈ آف ڈائریکٹر سے نکال دیا. تو یہ سنتا ہوا جاتا ہے، وہ گاڑی میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے، وہ اتنا بدل جائیں گے، ابا اتنے بدل جائیں گے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. پھر نہ سوچتا ہے مومل کو کیا کہوں گا میں، اس کو مومل کی فکر ہوتی ہے. اچھا مومل کے ساتھ جو ہے نا کہ ابا نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ ویڈنگ فیورز کا کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے جائیں گے. تو وہ بندی نا اتفاق سے سویرا ندیم کو منع کر دیتی ہے. اتفاق سے نہیں منع کر دیتی، پلان کر کے کہ بھائی کہتی ہے میں نہیں جا رہی شاپنگ میں، مجھے کہیں اور جانا ہے. خیر نہیں جاتے وہ لوگ. یہ موسیٰ کو کال کرتی ہے اور موسیٰ کو کال کر کہتی ہے مجھے تم سے ملنا ہے. وہ کہتا ہے وہ تھوڑا بہانہ بازی کرتا ہے، نہیں میں آفس میں بزی ہوں یہ وہ. تو کہتی ہے نہیں مجھے تم سے ملنا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھے تم سے ملنا ہے. پھر وہ ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں. اچھا
وہاں پہ ملتے ہیں، وہ پوچھتی ہے، بہت پوچھتی ہے اسے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارے کوئی گھر میں مسئلہ ہے کہ تم کیا ہر وقت اپنا سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہو، تو کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتا ہے آفس کی پریشانی ہے، یہ وہ بتاتا نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے یہ بیسٹ ٹائم تھا جب وہ شیئر کر سکتا تھا اپنی بات۔ تو پھر نا کیا ہوتا ہے، پے کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو نا ایک کارڈ دیتا نہیں چلتا، دوسرا دیتا نہیں چلتا، تیسرا دیتا نہیں چلتا، وہ کہتی ہے میں پے کر دوں، تو خیر وہ کیش پے کرتا ہے۔ پھر جو ہے نا، اب وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا تھا، کہتا ہے کہ اس سے موملس کے سامنے کہتا ہے کہ یار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، نیٹ ورک ایشوز ہوتے ہیں، ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، تو کہتی ہے ہاں ہاں آئی انڈرسٹینڈ، اب تم ایک دن میں تو ایک پل میں غریب تو نہیں ہو سکتے۔ تو حالانکہ وہ غریب ہونے کو ہی ہے، کیونکہ اب نعمان اعجاز نے جو ہے نا بڑی سختیاں کر دی ہیں، اور سختیاں ایسے کر دی ہیں کہ اسے کہہ دیا ہے سویرا ندیم سے کہ اپنی شادی وادی کے خرچے ورچے خود ہی اٹھائے، میں نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا میں۔ تو اچھا، اب یہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد نا دکھاتے ہیں کہ یہ بندی مومل جو اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنی اس کے امی پوچھتی کیا بات ہے، تم جب سے آئی ہو تم بہت وہ پریشان ہو، تو کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، تو کہتی ہے موسیٰ سے لڑائی ہوئی ہے، کہتی ہے نہ دوستی ہے نہ لڑائی ہے۔ خیر ابا آتے ہیں لڑکی کے، تو وہ کہتے ہیں میں نے کچھ سنا ہے موسیٰ کے بارے میں، ان لوگ کے بارے میں عجیب سی بات سنی ہے، تو کہتی ہے کیا سنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہٹا دیے۔ کہتی ہے ارے نہیں، وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی ہی کوئی فضول بات ہوگی، تو کہتے ہیں اچھا چلو میں ٹی ٹی کو کال کرتا ہوں۔ وہ کال کرتے ہیں تو وہاں پہ کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں معصومہ کے ساتھ، معصومہ کو منا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی کال ہی ریسیو نہیں کرتے، کٹ کر دیتے ہیں۔ اب معصومہ کے ساتھ ان کی یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ پتہ ہے میں نے جو ہے وہ کیا کیا کر دیا ہے دیکھو، اور اب وہ جب تک تم سے معافی نہیں مانگے گا موسیٰ، تب تک اس کو اس کے جو اس کے پرکس مل رہے ہیں اس کو وہ نہیں ملیں گے، وہ جو ہے وہ اب اس اس سیٹ پر دوبارہ، یعنی اس سیٹ کو دوبارہ انجوائے نہیں کر سکتا جب تک وہ تم سے معافی نہیں مانگے گا۔ یہ بات وہ اپنی بعد میں اماں کو بتاتی ہے، اماں اور یہ بیٹھ کے دونوں خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بتاتی ہیں اماں وہ مجھے نا پورے پروٹوکول کے ساتھ نا اپنے گھر بھی لے کے جائیں گے، یہ بھی بتاتی ہیں۔ اور ٹی کو تو ایسا دکھایا نا اپنے گھر میں، تو وہ بالکل وہ نہیں ہوتا جیسے کسی بچے کو آزادی مل جاتی ہے کہ جو مرضی میں کروں، میرا دل چاہ رہا ہے میں جو بھی کروں، وہ ایسے بنے ہوئے ہیں گھر میں بھی۔ تو خیر یہ ہوتا ہے، تو دکھاتے ہیں کہ سویرا ندیم نا اس کے کمرے میں جاتی ہے، نعمان اعجاز کے اپنے کمرے میں جاتی ہے ایکچولی، تو اس سے کہتا ہے تم کیوں آئی ہو یہاں، تو کہتی ہے میرا کمرہ ہے، تو کہتا ہے تھا، تمہارا کمرہ تھا، تو پھر اس پہ اس طرح بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے تمہیں وہ کال کر رہے تھے، مومل کے فادر کال کرتے، کہتا ہاں سر میں درد کیا ہوا صبح سے، تو کہتی ہے تو کہنے کا پاگل، کہتے پاگل آدمی ہے صبح سے سر میں درد کیا ہوا، کہتی ہے ایسے بات نہیں کرتے، تو کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، میں ویسے ہی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس شادی سے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یار ان کی دلچسپی صرف اور صرف معصومہ میں۔ تو یہ سارا سین دکھایا ہے، اور اب جو ہے نا سویرا ندیم اینڈ میں اس کو بول رہی ہوتی ہے موسیٰ کو، بھائی تم جو ہے نا مومل کو سب کچھ بتا دو، اور نا پہلے کہتی ہے معافی مانگ لو، تو کہتا ہے معافی تو میں کبھی نہیں مانگوں گا، مر جاؤں گا مگر اس سے تو کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو پھر تم ایک ہی راستہ، تم مومل کو بتا دو، اور میں شادی کر سکتی ہوں، توقیر کے موجودگی کے بغیر بھی تمہاری شادی کر سکتی ہوں، بس اسی پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ کہ وہ سوچ رہا تھا، موسیٰ سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو یہ سارا سین ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ بندی نے اپنا جو وہ کہتے ہیں نا جادو چلایا ہوا ہے توقیر صاحب پہ، جس طریقے سے وہ بات کرتی ہے ان سے، لاڈ کرتی ہے ان کا لٹرلی، تو وہ بڑا مطلب وہ بہت ایکٹنگ زبردست کی ہے اس نے، مطلب آپ کو، مطلب آپ کو نفرت ہو جائے اس سے اس سے نفرت ہو رہی ہے آپ کو کہ یہ کیسی بندی ہے جو کسی کا گھر تباہ کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ والی قسط تھی بیسکلی 26۔ ویسے آسان کام نہیں ہے کہ ہر ہفتے 2 ایپیسوڈس دکھانا اور ان پہ انٹرسٹ قائم رکھنا ویور کا، یہ بالکل آسان بات نہیں ہے۔
مطلب آپ کو ڈرامہ نا ڈریگ نہیں لگتا، آپ کو یہ نہیں لگتا کھینچ رہے ہیں یا خواہ مخواہ کا کوئی چیز ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں لگتا، لگتا ہے ہاں ڈرامے میں کچھ جان ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور نعمان اعجاز صاحب نے جو ہے نا اپنی ایکٹنگ جو اس میں چینج کیا ہے ایک دم سے، رخ جو ان کا چینج ہوا ہے، وہ رخ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے دکھایا ہے۔ اچھا سویرا ندیم نا سے ایک مومنٹ پہ یہ بھی کہتی ہے ٹی ٹی کو، کہ توقیر صاحب کو کہتی ہے کہ تم جو نا ایک کو دکھ دے رہے ہو نا اپنے بیٹے کو، تم یہ پچھتاؤ گے سب چیزیں، اور تم یہ جو وفاداری جب تم ڈیمانڈ کرو گے نا تمہیں نہیں ملے گی۔ اور میں دعویٰ کیا میں دعویٰ کرتی ہوں نہیں، میں تمہیں میری بدعا ہے کہ تم جو ہے نا تمہارے ساتھ کبھی اس طرح کچھ ہو۔ تو کہتا ہے بڑے منچلے انداز میں کہتا ہے ہمیں بدعا نہیں لگتی، مطلب وہ تو ان کی جیسے بن گئے نا، معصومہ کے جیسے ہو گئے وہ تو بالکل کوئی شخص اتنا کیسے بدل سکتا ہے یار، کسی کی چکر میں آ کے اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ بندہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا جو ریحام کہہ رہی ہے وہ ہی ہو، موسیٰ ان کا دل کا ٹکڑا تھے، اور آج وہ معصومہ کے چکر میں تو حد ہی دکھا دی ہے بہت زیادہ۔ مگر ریالٹی ہے، ایسا ہوتا ہی ہوگا، ایسی کہانیاں بہت ایگزسٹ کرتی ہیں اور کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ اور وہ زوبی جو ہے انہوں نے وقت مانگا اپنی اماں سے کہ مجھے 2 مہینے دیں آپ، کہ پھر اس کے بعد میری شادی جہاں بھی بولیں گی میں کر لوں گی۔ تو کیا ہو سکتا ہے آگے، جو اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں اس کی بندی تو آج تک دکھائی بھی نہیں، تو مجھے نہیں لگتا اس کی شادی وہاں ہوگی جس سے اس نے منگنی کی ہے، یہ اسی کے چکر میں، معصومہ کے چکر میں ہی۔ مگر اس کو معصومہ ملے گی کیا، یہ نہیں سمجھ آ رہی مجھے۔ اس کا کوئی تو رول ہے نا آگے، اس کو خواہ تو نہیں لیا ہوگا۔ تو یہ سارا سین ہے۔ اب سارے کا سارا احوال میں نے ڈرامے کا کہہ دیا ہے پورا۔ تو اچھی تھی آج کی ایپیسوڈ، مطلب یہ کل کی اور آج کی ایپیسوڈس اچھی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک کیا ہوتا ہے۔ کافی چل رہا ہے بسم اللہ، لوگ کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور نعمان اعجاز صاحب کی ایکٹنگ کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور معصومہ نے تو اس نے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے، اور سعد قریشی انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ ریحام یعنی سویرا ندیم نے جو ہے وہ بہت انہوں نے جو اپنے ایموشنس کا بیلنس رکھا ہے نا، کہ وہ جیسے پہلے ہوتی ہے ڈومینیٹنگ کائنڈ آف وائف ہوتی ہے، بگ باس ہوتی ہے گھر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تھوڑی سی پیچھے ہو گئی ہے، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے بیسکلی، لیکن وہ چیز ان کے کیریکٹر میں نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈومینیشن کا شکار ہیں، لیکن اپنی ڈگنیٹی نہیں لوز کی اس بندی نے۔ وہ بندی پیچھے ضرور ہٹ گئی ہے، لیکن اس نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو رکھا ہوا ہے سامنے۔ تو یہ سارا سین ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ، پھر مزید باتیں کریں گے اس ڈرامے کے بارے میں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے تھینک یو۔